الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین پر۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور زندگی کے بارے میں چند باتیں ہم اور آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ انسان ہیں کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اسلام میں ہمیں عزت و سربلندی اس وقت ملی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جو کام چھپ کر کے کیا کرتے تھے وہ کھل کر کے کرنے لگے۔ دعوت کا کام چھپ کر کے کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد علی اعلان دعوت کا کام شروع کیا گیا۔ نمازیں چھپ کر کے ادا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد علی اعلان نمازیں ادا کی جانے لگی۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس پائے کے انسان تھے اور کتنا ان کے اندر پاور تھا کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت بخشی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کانا اسلام عمر عزا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہمیں بڑی عزت ملی، سماج میں سربلندی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عمر تھا، ان کے والد کا نام خطاب تھا، ان کے دادا کا نام نفیل تھا اور ان کے پردادا کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے وقت ہوئی، یعنی اس سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو بھیج کر کے اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ عرب میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی ابرہہ نے جس سال حملہ کیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اس سال کے 13 سال بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ اکثر لوگ جاہل ہوا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بہت کم لوگ، گنے چنے لوگ ہوتے تھے جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ ان میں سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ مکہ کے مشہور پہلوانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا بازار تھا عکاظ نام کا، وہاں پہلوانی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار میں اکثر کشتی لڑنے جایا کرتے تھے، اور اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتیاں جیتا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی بنائے جانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مخالف تھے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ان کے خاندان میں اس قدر دشمنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے، کہ اگر ان کے خاندان میں بھی کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ اسے منع کرتے تھے، روکتے تھے کہ تم اسلام قبول نہ کرو، اور بعض لوگوں کو جو کمزور پائے جاتے تھے ان کو ٹارچر بھی کرتے، ظلم و ستم ڈھاتے، اور طرح طرح کی پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ دو لوگوں میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اس کے ذریعہ سے اسلام کو عزت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ کون دو لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان میں سے اے اللہ تجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، کیونکہ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک نے اسلام قبول کیا تو اس سے اسلام کی عزت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے اپنا محبوب کس کو بنایا؟ ہدایت کس کو عطا کی؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت منظور تھی، ابو جہل کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ہدایت دے دی، اور ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ دشمنی اور مخالفت کا ایک دور تھا بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، شروعاتی زندگی میں، لیکن اس کے بعد وہ ایمان لائے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے سے ہمیں بہت عزت اور طاقت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کھلے عام ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ یہ عمل حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ چھپا کر کے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، نام لے لے کر کے۔ 10 صحابہ کون ہیں معلوم ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، ابو بکر صدیق،
ابو عبیدہ بن جراح، ہاں ہو گیا. سعد بن ابی وقاص 5. سعید بن زید 6. طلحہ زبیر 8. دو نہیں، ہاں حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا نام، تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آپ نے چھوڑ دیا. بہرحال یہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ چاروں خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کا نام چھوٹا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، سسر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. کون سی صاحبزادی؟ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے ابو حفص ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے. آپ اپنی اسی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی کنیت آپ نے ابو حفص رکھا، اور آپ کا لقب فاروق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سال 5 مہینہ خلافت کا دور رہا ہے، بڑا شاندار دور رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے 2 سپر پاور تھے، ایران اور روم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سپر پاور کو اسلام کی جھولی میں لا کر کے ڈال دیا. اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلا. آپ کو معلوم ہے شام، ایران، عراق، مصر، آذربائیجان، لیبیا، یہ سب کے سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے. اور ان سب سے بڑھ کر کے بیت المقدس جو کہ رومیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کے ہاتھوں میں آ گئیں. وہ فتح ہوا، اور بیت المقدس میں مسلمانوں کو کئی سالوں کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملا. بیت المال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھر گیا تھا. خوشحالی تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، مسلمانوں کے بیت المال میں پیسہ تھا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیں کہ ان کے گھر میں پیسہ نہیں تھا. اس طرح امیر المومنین ہوتے ہوئے، دولت کی فراوانی ہوتے ہوئے، سادگی کی زندگی کو ترجیح دی. بیت المقدس فتح کرتے جا رہے ہیں. یروشلم غلام کو اوپر بٹھایا ہے سواری پر، اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں. اس سے زیادہ سادگی بھری زندگی اور کسی حکمراں کے دور میں نہیں پائی جاتی ہے. طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ سادہ کھانا کھاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں 2 طرح کا سالن ایک ساتھ بنا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات جو انہیں دیگر صحابہ سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے بہت سارے فیصلے ایک دم سٹیک ہوتے تھے، اور بہت سارے فیصلے صحیح ہوتے تھے.
وہ جو سوچتے اور فیصلہ کرتے تھے بالکل صحیح ہوتا تھا۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے کسی انسان کے لیے کہ آدمی 10 سال آگے کے بارے میں سوچے اور اس کو فائنل کر دے اور اس کی وہ بات درست ہو جائے کہ اگر 10 سال بعد ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ ملے گا۔ یہ دراندیشی، یہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست انداز میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ انسان ہیں کہ ان کے فیصلوں کی تائید آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ کسی کو کوئی معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے فیصلے میں آیتیں نازل فرمائی ہوں؟ بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں جب قید کر کے لائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ سب اپنے ہی ہیں، انہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں انہیں یہ شرط لگا کر کے چھوڑ دیا جائے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں انہیں پڑھا دو، ان کے ساتھ آسانی کیا جائے، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ نہیں، جتنے جنگجو ہیں، جتنے لڑنے والے مرد ہیں، سب کی گردنیں قلم کر دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو منظور کیا، لیکن آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید میں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ مقام ابراہیم جانتے ہیں؟ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ وہ پتھر ہے کیا؟ ہاں، اس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے پاس وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تمنا تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کرتے تھے، یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جاتا، یعنی اس کو سامنے کر کے وہاں نماز امامت کی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کئی بار انہوں نے تمنا کی، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت ہی نازل فرما دی اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو آپ اپنا مصلی بنا لیجئے۔ تو مقام ابراہیم کو مصلی بنانا یعنی نماز کی جگہ بنانا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور تمنا تھی، جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیجئے، یا ایسا نظام بنائیں، آپ ایسا نظام بنائیں کہ آپ کے گھر میں پردہ ہو جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ صحابہ کرام، تم نبی کے گھر میں جاتے ہو، نبی کی بیویوں سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو پردے کی آڑ سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر دیا کہ کچھ بھی کرنا ہے تو پردے کی آڑ میں نبی کی بیویوں سے بات کرو۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں طے کیا، مشورہ کیا، میٹنگ کی ساری بیویوں نے مل کر کے کہ ہمارا جو سالانہ خرچہ دیا جاتا ہے نان و نفقے کا، وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی بتا رہا ہوں، یعنی ان کا فیصلہ کتنا سٹیک ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقام پر ان کے فیصلے پر آیتیں نازل فرماتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انہوں نے میٹنگ کی کہ سالانہ ہمیں جو خرچہ دیا جاتا ہے نان و نفقے کا، وہ پورا نہیں پڑتا ہے، تو خرچے میں اضافہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسٹرائک کر دیا۔ اسٹرائک جانتے ہیں؟ ہاں،
ہاں ہڑتال کر دی کہ نہیں خرچہ بڑھانا ہے اور نان و نفقے میں اضافہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا۔ اس میں ایک آپ کی بیٹی بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی، اور خطاب کرتے ہوئے کہا اے نبی کی بیویوں تم زیادہ غرور نہ کرو، یہ تمہاری عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کی زوجیت میں دیا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، یہ تمہاری عظمت ہے۔ اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیوی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے سکتا ہے۔ تم اپنے مقام کو سمجھو کہ اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی ہو کہ نان و نفقہ بڑھاؤ، خرچہ بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی بات کی تھی ویسی ہی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہیں طلاق دے دیا جائے اور تم سے اچھی بیویاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کر دے۔ یعنی پورا جو فیصلہ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا تھا، ایک دم ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلہ اتنا سٹیک اور دراندیشی اتنی بہترین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیصلے پر قرآن کی آیتیں نازل فرماتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے کے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث جانتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث جانتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی محدث ہو جائے تو اسے وضو کرنا پڑتا ہے، حدث لاحق ہو جائے، مطلب ہوا خارج ہو جائے۔ اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں تم سے پہلے کے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا اور اپنی طرف سے باتیں ڈال دیتا تھا۔ کوئی ایک محدث بتاؤ پچھلے زمانے کے، کوئی ایک؟ خضر، جزاک اللہ، اور لقمان علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا، درست بات ڈال دیتا، ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دیتا تھا، جن پر الہام ہوا کرتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے دل میں ہم اکثر صحیح باتیں آتی ہیں اور ان کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیتوں کو نازل کر کے فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ حکمراں ہوتا ہے، حکمراں کیسا ہوتا ہے؟ جسے عوام کی فکر ہوتی ہے، جو عوام کی فکر کرتا ہے۔ یہ پہلے حکمراں ہیں پوری تاریخ اسلامی میں، پہلے حکمراں ہیں جنہوں نے یہ نظام قائم کیا کہ ایک حکمراں کو، ذمہ دار کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ رعایا کا کتنا خیال کرتا ہے، عوام کا کتنا خیال کرتا ہے جو اس کے حکمرانی میں لوگ رہ رہے ہیں۔ رات میں سادے لباس میں گشت کیا کرتے تھے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ عوام کا امیر المؤمنین کے تعلق سے رجحان کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں امیر المؤمنین کو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے چولہے پر ہانڈی چڑھا کر کے رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، تم کھانا پکا رہے تو کھانا دے دو بچوں کو۔ وہ عورت کہنے لگی، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ بیننا و بین عمر، ہمارا حکمراں جو ہے وہ عمر ہے،
اور میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے اس عورت کی اس بات کو سن کر کے کانپ گئے۔ بچے بھوکے ہیں، ہانڈی میں جھانک کر کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے کنکر پتھر کے علاوہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے دوڑے دوڑے اپنے گھر میں آئے، آٹے کی بوری لی، سامان اکٹھا کیا کھانا بنانے کا، اور اپنی پیٹھ پر لاد کر کے چلنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم نام تھا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کام آپ مجھے دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، میں لے کر کے چلتا ہوں اس عورت کے پاس، وہاں ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انت تحمل وزری یوم القیامہ، میرے غلام اسلم کیا کل قیامت کے دن تم عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اٹھا سکتے ہو؟ اگر جب تم میرے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتے تو مجھے کم از کم آج یہ بوجھ جو ہے اٹھانے دو۔ لے کر کے گئے، اور جب تک بچے کھا کر کے سو نہیں گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ عام آدمی نہیں تھے، امیر المومنین تھے، تمام مومنوں کے امیر تھے، حاکم تھے۔ جب تک بچے کھا کر کے سو نہیں گئے جب تک وہ واپس نہیں۔ ایک مرتبہ اور ایک رات میں گشت کر رہے تھے، ایک بدو دیہاتی آدمی اپنے خیمے کے باہر گھبرایا سا بیٹھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے بھائی کیا بات، اتنا پریشان ہو، گھبرائے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگا رات کا وقت ہے، غریب آدمی ہوں اور بیوی کی جچکی کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے اور میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ آپ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر کے نکاح میں تھی، تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تانا دیتے، گالی دیتے، اہل بیت کا نام لے کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے دروازے کو جلا دیا تھا، اور وہ گھر کا دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ پر گرا اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیعہ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اسی بات کو لے کر کے وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کا سہارا لے کر کے لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کربلا کے میدان میں عمر، عثمان، ابو بکر کے نام کے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ اگر اجر و ثواب تمہارے پاس چل کر کے آئے تو کیا تم اسے لینے کے لیے دوڑ نہیں پڑو گی؟ تو ان کی بیوی نے کہا اے عمر کیوں نہیں، ہم ضرور اس اجر و ثواب کو حاصل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جس کے ڈیلیوری کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، اور وہاں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ایک آدمی پریشان حال ہے، چلو اس کی مدد کرتے ہیں۔ بیوی نے جچکی کا سامان لیا، ولادت کے وقت جو بھی سامان لگتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کی بوری اپنے پیٹھ پر لادی اور نکل پڑے اس بدو کے گھر پر۔ وہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اندر گئی، جچکی ہوا، باہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو دیہاتی کو تسلی دیتے رہے۔ اندر سے ان کی بیوی نے آواز لگائی
امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دیجئے، لڑکا پیدا ہوا۔ ادھر یہ بدو دیہاتی امیر المومنین سن کر کے گھبرا گیا کہ میرے گھر پر امیر المومنین تشریف لائے ہیں جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں، وہ گھبرا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا امیر ہوں، یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے رعایا کا خیال رکھوں، کون کس تکلیف میں ہے، کس مصیبت میں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور کل مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہونے والا۔ تو یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر یہ جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام لے کر کے جنت کی بشارت دی گئی، نام لے کر کے، عمر تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے 10 لوگوں کا نام مشہور ہے، عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، جنت میں تو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود تقوی کا عالم، اللہ سے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے سوال کرتے ہیں۔ حذیفہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ان کے پاس۔ حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ ابن یمان سے کہہ رہے ہیں، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مدینہ کے منافقوں کی لسٹ دی ہے، تجھے بتایا ہے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، تجھے اللہ کا واسطہ سچ سچ بتانا کہیں اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ جنتی صحابہ، نبی نے جنت کی خوشخبری دی، اور ایک موقعوں پر نہیں کئی موقعوں پر دی۔ محبوب صحابی ہیں اللہ کے کہ اللہ نے ان کو پسند کیا اسلام کے لیے، اور اللہ کا ڈر لسٹ میں دیکھ کر کے بتاؤ، نبی نے جو نام تمہیں دیا ہے، منافقین کا جو نام بتایا ہے، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ کس قدر اللہ والے تھے۔ اور آج نفاق کی تمام صفتیں، نفاق کی، منافق کی تمام صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، پرہیزگار ہوں، جنت مجھے ہی ملنے والی۔ 5 وقتہ نمازوں سے، روزوں اور زکوٰۃ سے معاملہ حل ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آپ کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ جھوٹ میں بولتا ہوں، امانت میں خیانت مجھ سے سرزد ہوتا ہے، بات کروں تو جھگڑا میں کرتا ہوں، گالی میری زبان سے نکلتی ہے، اس کے باوجود بھی میں منافق نہیں ہوں۔ اور ایک شخص جسے جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، اور جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے اس امت میں کسی پر الہام ہوتا تو وہ حضرت عمر پر ہوتا، جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ابو بکر اور عمر سے پوچھ لینا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں، مجھے بتا دو اللہ کا واسطہ کہ مدینہ کے منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ راز کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرتے وقت کہا تھا، شہادت کے وقت، اپنے بیٹے سے کہ میرے جنازے میں نظر رکھنا حذیفہ ابن یمان آتے ہیں یا نہیں، اگر وہ آئے تو میرا نام منافق کی لسٹ میں نہیں، اور اگر وہ نہیں آئے تو پکا میرا نام منافق کی لسٹ میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر اللہ والے تھے، ڈر اور خوف کتنا تھا، بڑے دراندیش آدمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کے اندر بہت غیر مسلم غلام ہوا کرتے تھے، مجوسی، پارسی، یہودی، عیسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بڑے سخت خلاف تھے،
اور اصل میں یہ لوگ غلام کے طور پر مدینہ کے اندر بہت ہی سستے میں مل جاتے تھے، اس لیے لوگ انہیں رکھ بھی لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مدینہ کے اندر ان غیر مسلم غلاموں کو نہ رکھا جائے، یہ جو مجوسی ہیں، یہودی ہیں، ان سے ہم کو خطرہ لاحق ہے مدینہ میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور اندیشی بعد میں چل کر کے لوگوں کو سمجھ میں آئی، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی غلام تھا، پارسی غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز، یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا مدینہ کے اندر، اور اسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ خطرہ بہت پہلے بھاگ گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ مدینے میں غیر مسلم غلام نہ رکھا جائے۔ حضرت خالد، میں آخری بات، وقت زیادہ ہوا ہے، آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا پارٹ جو ہے اگلے جمعہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی بتا رہا ہوں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ رہا۔ ریکارڈ کیا رہا ہے کہ اپنی کمانڈرنگ میں انہوں نے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں، بہت ساری جنگیں لڑی اپنی زندگی میں، لیکن کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہاں تک کہ اسلام سے پہلے کافروں کی طرف سے بھی جنگ لڑی تو اس میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیت حاصل ہوئی۔ غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمان غزوہ احد میں جنگ جیت چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مسلمانوں کا جہاں پڑاؤ تھا لشکر کا، تو سامنے دشمن کا لشکر تھا اور پیچھے جو ہے پہاڑی تھی، اور پہاڑی میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ لگا رہتا تھا، چھوٹا سا درہ تھا، جگہ تھی، اس سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی کمانڈرنگ کر رہے ہیں، آپ نے 50 تیر اندازوں کو اس درے پر لگا دیا اور انہیں نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ مسلمانوں نے جنگ لڑی، جاں بازی کے ساتھ لڑی، اور غزوہ احد جو ہے جیت گئے، فتح حاصل ہوئی۔ اب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ ادھر دراندیش حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو کافروں کی طرف سے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، وہ بار بار ان کی نظر میں ایک اچھا کمانڈر جو ہے میدان جنگ کا پورا نقشہ اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے، بار بار اس پر نظر گڑائے ہوئے تھے۔ ادھر مسلمان مال غنیمت میں لگ گئے تو وہاں درے پر جو مسلمانوں کو تعینیات کیا گیا تھا اس میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، یہ کہہ کر کے درہ چھوڑ دیا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں کھڑے رہ کر کے مطلب نہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں 50 میں سے 40 صحابہ کرام نے اختلاف کرتے ہوئے وہ درہ چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کا فائدہ اٹھا کر کے کہ لشکر بھاگ رہا ہے، دشمن کا لشکر بھاگ رہا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کی اور پیچھے سے درے کے پاس آئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ادھر وہ دشمن جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے اندر آ گئے، یعنی پیچھے سے بھی دشمن، آگے سے بھی دشمن، اور مسلمان مال غنیمت کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا جانی اور مالی دونوں نقصان ہوا اور مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، اور اب تک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ 10 ٹاپ کے کمانڈر جو ہیں، یعنی 10 ٹاپ کے کمانڈر، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ اتنی پاور تھی اور کمانڈرنگ کا اتنا ہنر تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جنگ جیتتے جاتے تھے، جہاں بھیجتے جنگ جیتتے جاتے تھے۔
مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہوا کہ کہتے خالد بن ولید جب تک کمانڈر ہیں ہم جنگ جیتتے ہی رہیں گے. یعنی اللہ پر سے بھروسہ، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹھ گیا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی توقع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانے زیادہ ہونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط روانہ کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا کمانڈر سے، اور کمانڈر چیف جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام میں جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. یہ دوراندیشی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو حضرت عمر کے فیصلے کو قبول کیا، اور حضرت عبیدہ بن جراح کی کمانڈرنگ میں انہوں نے جنگ لڑی، اور حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنی کمانڈرنگ میں وہ جنگ فتح کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. اور لوگوں کے دلوں میں جو قدورتیں تھیں یا لوگوں کے دلوں میں جو یہ عجب تھا کہ حضرت خالد بن ولید کمانڈر ہیں تو ہی اسلام جیتے گا، یہ عجب بھی ختم ہوا، اور مسلمان جو ہے اس بات پر قائم ہوئے کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور بغیر اس کی مدد کے نہ تو کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی فتح کی جا سکتی ہے. تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی تھی. انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو دعا پڑھ کے جا سکتے ہیں. وقت زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ کوشش یہ رہتی ہے کہ 20 منٹ 25 منٹ میں ختم ہو جائے. چلیں تب دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.